فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو صدا دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب صحیح بخاری کی احادیث کریمہ کا متن خلاصہ اور اس کے بعد پھر اس سے جو عظیم نکات، درسی نکات، اصلاحی نکات حاصل ہوتے ہیں مستند شروحات کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ روزانہ یہ ایک درس حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر آپ باقاعدہ اس کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بخاری شریف میں کوشش یہ کروں گا کہ حتی الامکان جتنی بھی حدیثیں اس میں موجود ہیں ان کو ذکر کیا جائے۔ تو اگر آپ اس کو ریگولر سماعت فرمائیں گے تو گویا کہ کم از کم زندگی میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث آپ کی سماعت سے ٹکرائیں گی اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزریں گی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم سے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ پہلا باب چل رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ احادیث کریمہ کے ذکر سے پہلے آپ بسا اوقات ایک عنوان قائم کر دیتے ہیں، اور اس میں کئی آپ کے پیش نظر مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی تو آپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ احادیث جن مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں ان مضامین کو بطور عنوان اوپر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی حدیث سے کسی حکم کا استنباط کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی حکم نکالنا چاہتے ہیں، اس شرعی حکم کو ہی مین ہیڈنگ کے طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو گویا کہ آپ بطور دلیل پیش فرماتے ہیں۔ اس طرح کے کئی مقاصد ہیں۔ اب جو تقریباً چھٹی حدیث یہ چل رہی تھی، اور جس عنوان کے تحت آپ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ تھا باب آپ نے قائم کیا کہ کیفا کانا بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں چھٹی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور اس میں جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، نئے جوائن کرنے والے سماعت فرما لیں کہ روم کا امیر، روم کا جو بادشاہ تھا سمجھ لیں ہرقلہ، اس کو معلوم ہوا، اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کوئی ایک شخص ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ جستجو میں لگ گیا، کیونکہ اس کو مختلف اطراف سے اور مختلف ذرائع سے یہ خبر ملی ہوئی تھی کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ قریش کے کچھ تجار، ایلیا کا مقام تھا جو روم میں ہی ہے، ایلیا کا مقام تھا، وہاں پر وہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایلیا میں ہی تھا، تو اس نے اس گروپ کو اپنے پاس بلوایا جن میں ابو سفیان بھی تھے، اور بلانے کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کا قریبی رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے پھر آپ کو آگے کھڑا کیا، اور جو آپ کے ساتھی آئے تھے انہیں پیچھے کھڑا کر دیا، اور یہ اس حکمت کے تحت تھا، اس نے کہہ بھی دیا اپنے ترجمان سے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر یہ ابو سفیان ان نبی کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے تو ان کے ساتھی فوراً بتائیں۔ اور ابو سفیان بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ میرے ساتھی میری طرف جھوٹ کو منسوب کریں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول دیتا، یعنی آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، اور جو پھر وہ پوچھتا رہا میں اس کا جواب دیتا رہا۔ اور یہ تمام سوالات جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور ہرقلہ کا ان سوالات کرنے کا مقصد اصل میں اس بات کو پایہ تحقیق تک پہنچانا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ شخص واقعی نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس نے چند کویسچن کیے، ابو سفیان جو جواب دیتے رہے اس سے اس نے پھر اندازہ کر لیا کہ یہ واقعی وہ نبی ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ لہذا کویسچنز کرنے کے بعد آخر میں اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ تو خبر پہنچ گئی تھی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے تقریباً آخر تک جتنے بھی نبی آتے رہے سب ان کی نسل سے ہی آئے، اس لیے سب یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اب جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں سے ہی ہوں گے، لیکن حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارکہ سے ہوئے اور عرب میں آپ کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی تعجب خیز چیز تھی، کیونکہ لوگ اس بات کے عادی ہو چکے تھے گویا کہ ایک طریقے سے کہ بنی اسرائیل میں جتنے پیدر پہ بعد میں نبی آتے رہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے آتے رہے وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو آخری نبی کے بارے میں بھی قوی توقع یہی کی جا رہی تھی کہ وہ اسی نسل سے ہوں گے، انہی میں سے ہوں گے، لیکن آپ عربوں میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی و مشیت یہی تھی۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ ہرقلہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر تو تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تم میں سے ہوں گے۔ اور پھر اس نے واضح طور پہ کہا، جیسے ہماری بات پچھلے پروگرام میں ہو چکی ہے، کہ اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی یہ نبی ہیں تو عنقریب ان کی بادشاہت میرے اس قدموں تک ہوگی۔ بادشاہت سے مراد ان کا دائرہ سلطنت، دائرہ حکومت یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں ان نبی کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، یعنی ان کی خدمت کرتا۔ گویا کہ اس نے اپنے ایمان لانے کی طرف اشارہ کیا، یا اس بات کا ارادے کا اظہار کیا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہاں تک بیان کردہ حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہرقلہ ایمان کے لیے بےتاب تھا، اور اس نے اپنے ان کویسچنز کے جوابات حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کی حقانیت کو پہچان لیا تھا۔ لیکن بہرحال بدبختی کس طریقے سے ایک انسان کو اپنے گرفت میں لیتی ہے، اپنے چنگل میں لے لیتی ہے، وہ آگے جب حدیث تمام ہوگی تو آپ دیکھیں گے۔ تو اس نے جو کویسچنز کیے تھے، میں اس کا آپ کو جواب، اس کے بارے میں ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ اس نے جو کویسچنز کیے تھے، جو سوالات کیے تھے، وہ کیوں کیے تھے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر کس طریقے سے اس نے استدلال کیا، دلیل پکڑی، وہ بات چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا، اس نے پہلے تو جو نئے دیکھنے والے ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے اس نے کویسچن کیے، ابو سفیان نے جواب دیے، پھر اس نے اپنی باتوں کو دہرایا کہ دیکھو میں نے تم سے یہ پوچھا تھا، تم نے اس کا یہ جواب دیا، اور چونکہ تم نے یہ جواب دیا تو یہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اس طرح یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد پھر یہ اس نے پھر ایک اور سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا جو ان کے دین میں داخل ہوتا ہے، کیا وہ ان کے دین کی سختیوں سے تنگ آ کر، گھبرا کر، نفرت کی وجہ سے، کراہت کی وجہ سے باہر نکلا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ نہیں، جو ان کے دین میں داخل ہوتا ہے پھر باہر نہیں نکلتا۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ جب ایمان کسی کے دل میں اچھی طرح راسخ ہو جائے تو پھر وہ باہر نہیں نکلا کرتا۔ اور یہی ہوا کہ اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے تو آپ کا 40 سالہ زندگی کا عمل ہی اس بات کی حقانیت کے لیے کافی تھا کہ جس شخص نے 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، کوئی خلاف مروت کام میں مشغول اور مصروف نظر نہیں آیا، اس کا کوئی اسکینڈل نہیں بنا، اس کی طرف کسی نے برے فعل کی نسبت نہیں کی آج تک، اسی طرح وہ کسی استاد کی صحبت میں نہیں رہا، اس نے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا، وہ اہل کتاب کی صحبت میں نہیں رہا کہ یہ کہا جاتا کہ جی اہل کتاب سے کچھ سیکھ کر شاید یہ ایسا کر رہا ہے۔ اور 40 سال کے بعد جب اس نے اعلان نبوت فرمایا اور قرآن عظیم کو بیان کیا تو عربوں کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی واضح طور پہ دلیل تھی، جس کو اگر لوگ پہچان لیتے، جن کے دلوں پہ مطلب مہریں لگی ہوئی تھیں، اگر وہ اپنی مہروں کو ہٹا دیتے اور صحیح غور و تفکر کرتے اور حق پہچاننے کی اینک لگا لیتے تو وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے کہ یہ شخص ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، کسی کی صحبت میں گیا نہیں، اب ایسا کلام بیان کر رہا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے فصحاء نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے کر رہا ہے، کہاں سے اس نے سیکھا؟ یقینی سی بات ہے کہ اس نے جب کسی سے نہیں سیکھا تو جو اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کثیر، پہلے تو شروع میں بہت کم لوگ آئے، لیکن جو بھی آئے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر
کتنے شدید ظلم و ستم ہوئے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اسلام سے باہر نکل گیا ہو، وہ مضبوط رہا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اکثر نبی کی صحبت اختیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایسا ایمان راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر نکلتا نہیں ہے، اور یہ ایک نبی کے حق ہونے کی دلیل بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو مطلب بسا اوقات معاذ اللہ تھوڑی سی دنیاوی پریشانیوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات اسلام پر، تعلیمات اسلام پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل کے کہیں گوشے میں شیطان یہ مطلب ایک خواہش ابھارنا شروع کر دیتا ہے کہ یار مطلب معاذ اللہ بولتے نہیں ہیں زبان سے، لیکن یار اپنے تو کسی باہر کے ملک میں پیدا ہو جاتے نا تو وہ بہت اچھا تھا۔ یعنی یوں بسا اوقات خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اسلام کی اتنی پابندیاں اور اسلام کی وجہ سے ہم لوگ کافی پیچھے ہیں، اور اگر فلاں ملک میں ہوتے، فلاں قوم میں یا نسل میں پیدا ہو جاتے تو بڑی ترقیاں کر جاتے۔ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ اس طرح، اور یوں ہی اسلام کی جب تعلیمات کی پابندیاں دیکھتے ہیں کہ جی یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، یہ نہ بولو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، اس طرح نہ کماؤ، اس طریقے سے کماؤ، اور ان پابندیوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ مقید سا محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ پابندیاں بڑی نفیس پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کی برکت سے معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ ان پابندیوں کو ہٹا دیں تو جنگل اور جانوروں کے معاشرے کا سا ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان صحیح طرح بھی راسخ نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام پر طعنہ زنی شروع کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اسلام کو معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا مذہب کوئی اور بنا لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان کو ذرا سوچنا چاہیے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اسلام کو معاذ اللہ مسلمان ہونے کے باوجود بسا اوقات حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اتنی سختیاں سہنے کے باوجود بھی دولت اسلام کو پہچانا اور ہمیشہ اسے اپنے خزانے میں محفوظ رکھ کر قیامت تک کی سعادت ابدیہ حاصل کر لی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بغیر کسی مشقت میں مبتلا کیے، بغیر کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے، گھر بیٹھے یہ دولت عطا فرما دی کہ جب ہم نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ دولت اسلام ایک لازوال دولت جس پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، بغیر طلب کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، کون سا ہمارا کمال تھا، کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ضرور یہ انعام ملنا چاہیے تھا۔ ایک کافر کے بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ اللہ کا عدل ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر چینجنگ ہو جاتی تو اگر ثم معاذ اللہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور ہمارے گھر کے اندر کوئی دوسرا بچہ پیدا ہوتا اور ہم ساری زندگی کفر میں گزار دیتے اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں چلے جاتے، زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، انگلیوں پہ گن کر دیکھ لیں جتنی عمر پیچھے گزر چکی ہے، زمانہ ماضیہ میں ہم نگاہ ڈال کر دیکھ لیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 20 سال کیسے گزر گئے، 25 سال کیسے گزر گئے، چٹکی بجاتے وقت نکلتا ہے، بقیہ زندگی بھی گزر جائے گی۔ اس کے بعد جو دائمی زندگی آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ واقعی دولت اسلام کا کتنا فائدہ تھا، اور وہ اللہ نے ہمیں بغیر طلب کیے گھر بیٹھے عطا فرما دی اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، یہ بری بات ہے۔ تو اس ہرقلہ کے اس سوال سے ذرا تھوڑا سا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے یہ ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک عظیم نشانی اس کو قرار دیا کہ واقعی نبیوں پر جب کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو پھر وہ ایمان اچھی طرح دل میں سرایت کر جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پھر اس دین سے دور نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ہمارے سامنے انٹروڈیوس فرمایا، اس کو ہمارے سامنے متعارف کرایا، اور اس پر اگر ہم ایمان لائیں، اس کو اختیار کر کے رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی، اور پھر جیسے ہی بس سانس کا سلسلہ ختم ہوا نہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے تو سلسلہ راحت شروع ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو دیکھ کر، دنیاوی ترقی والوں کو دیکھ کر آج ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو حقیر بعض اوقات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا مذہب اسلام کو معاذ اللہ کوئی معمولی سا مذہب سمجھنا شروع کرتے ہیں، یا اسلامی
تعلیمات پر تانا زنی کرنا اپنے لیے آسان محسوس کیا جاتا ہے، موت کا جھٹکا ان کو بھی لگے گا، ہم بھی مریں گے وہ بھی مریں گے، اور مرنے کے بعد غیوبات منکشف ہو جاتے ہیں، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پھر ہم دیکھیں گے جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات پے در پہ نازل ہو رہے ہوں گے، اور انہوں نے جو کفر میں مبتلا ہونے کے بعد لیکن تھوڑا بہت دنیا میں عیش کیا ہوگا، اس عیش کا مزہ دنیا میں ختم، اب اس کفر کا بدلہ جب وہ سہ رہے ہوں گے اور ان کی چیخیں انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق سن رہی ہوگی، اور پھر مرنے کے بعد ہمیں بھی ان آوازوں کو سنایا جائے گا، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر قدر و قیمت پتہ چلے گی کہ واقعی اسلام کتنی عظیم دولت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے بھائی ہیں بہنیں ہیں، خصوصاً ینگ جنریشن جو اگر یہ سن رہی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ تعلیمات اسلام صحیح طریقے سے ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان تعلیمات اسلام کو ہمارے سامنے احسن انداز سے بیان نہیں کیا گیا ہوتا، معلومات ہماری تھوڑی سی ہوتی ہیں، سنی سنائی باتوں کا انبار زیادہ ہوتا ہے۔ ان تمام اسباب و ذرائع اور علل و اسباب کی وجہ سے ہمارا ذہن بعض اوقات منتشر ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے دل میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے متعلق کچھ بغاوت کے سے جذبات نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم جب میڈیا پر کسی مووی کے اندر یا کوئی ڈرامے وغیرہ میں یا ویسے کچھ غیر مسلموں کو مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ثم معاذ اللہ یہ شیطان جو ہے ان کو ہم سے بہتر کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان دنیاوی چکاچوند میں مبتلا ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بہن اگر زبان سے نہیں تو دل سے بسا اوقات اقرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مزے میں ہے اور ہم پریشانی میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مختصر سی پریشانی کل راحت کا ایک عظیم سبب بننے والی ہے، لہٰذا اپنے مذہب اسلام کو معمولی نہ سمجھیں، اس سے وابستہ رہیں، مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے جس کا اندازہ ابھی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ موت کا انتظار کیجئے، ایک دفعہ مر کر معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مریں جا کر، ایک دفعہ موت آنے دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو ہماری اس بات کا انشاءاللہ ابھی بھی یقین ہوگا، اور اس کے بعد تو جب آپ عین الیقین دیکھ کر حق الیقین حاصل کر لیں گے تو آپ کہیں گے بالکل صحیح بات تھی، اور آپ اللہ کا ہزار بار شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس حد تک باغی نہ ہوئے کہ معاذ اللہ اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں ہم سوچنے لگ جاتے۔ تھوڑا بہت خیال تو کبھی آیا تھا، تھوڑی بہت پابندیوں کی وجہ سے دل میں ایک بیزاریت سی تو پیدا ہوئی تھی، کوفت سی تو پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ کا تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اسلام پر استقامت عطا فرمائی۔ یہ وہ سوچے گا جس کے دل میں واقعی کوفت پیدا ہوئی، اور جو ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کی پاکیزگی کو سمجھتا ہے، جو اس بات پر بھی غور و تفکر کرتا ہے کہ آج انگریز، آج غیر مسلم بغیر کسی عالم کے سمجھائے فقط ہمارے قرآن و حدیث کے ذاتی مطالعے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ اتنی بہترین یہ تعلیمات ہیں کہ وہ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا پیارا مذہب ہے، اور وہ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف۔ تو سوچئے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں جو واقعی غور و تفکر کرنے والے ہیں، دقت نظری سے دیانت دارانہ طور پہ بسا اوقات ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اور ہمیں جو گھر بیٹھے دولت مل گئی ہے ہم معاذ اللہ اس سے بیزاری کا اظہار کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دیا ہے، تو اس نے جواب دیا، یہ ہرقلہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس نبی نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، اور نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک اب ہمیں سمجھنے والی بات ہے اور تفکر کرنے والی بات ہے کہ یہ ایک نبی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جس سے وعدہ کر لیتا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، جس سے معاہدہ کر لیتا ہے وہ معاہدہ پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہر نبی کی یہ عادت کریمہ رہی، اس میں یہ وصف عظیم رہا کہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، معاہدے بغیر کسی صحیح عذر کے کبھی نہیں توڑے۔ ہاں اللہ کی اجازت، اللہ نے ارشاد فرمایا اجازت دے دی تو ایک الگ بات ہے کہ جیسے مثلا سامنے والا ہی کوئی غلطی کر بیٹھے اور اس وقت وہ اپنے معاہدے کا پاس نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری اب صورتحال یہ ہے کہ ہم
نبیوں کے اس طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہرقلہ تو ان چیزوں سے کسی کی نبی کی نبوت پر دلیل قائم کر رہا ہے، اور اس دلیل کو ہم نے اس اچھے وصف کو اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور کیسے کیسے معاہدے کر کے بغیر کسی شرعی وجہ کے توڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلط روش ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے چند چیزوں کا ذکر کیا، تو ہرقل نے کہا کہ واقعی یہی چیزیں ہیں کہ رسول یا نبی تشریف لا کر ان چیزوں کا حکم عنایت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں پہ کلام ضرور کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل